بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 63 سے 69 میں ذکر آتا ہے، اور جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس پر نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا مگر ویسا جیسا کہ پہلے ہی اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی تو بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سرمایہ کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا تھا، تو کہنے لگے کہ ابا، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہمیں مل گئی ہے، اب ہم اس سے اپنے اہل و عیال کے لیے اور غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک شتر اور زیادہ لائیں گے۔ یہ جو لائے ہیں یہ تو تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے تو میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس سے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول اور اقرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے، اور ہدایت کی کہ اے بیٹا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق راستوں سے جانا، اور میں خدا کی تقدیر کو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے کہا تھا تو ان کی وہ تدبیر خدا کے حکم کو بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ہی ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف پر داخل ہوئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جو سلوک یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں ان پہ افسوس نہ کرنا۔ اب ان کا سامان تیار کر دیا اور اپنے بھائی کے بورے میں گلاس رکھ دیا۔ جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک نے آواز دی کہ اے قافلے والوں، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھویا ہے، اور جو شخص اس کو لے کر آئے گا اسے ایک بوجھ شتر کا انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے بورے سے یہ سامان برآمد ہو وہی اس کا بدل قرار پائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف نے بوروں کو دیکھنا شروع کیا تو اپنے بھائی کے بورے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کو یہ تدبیر بتائی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ معیشت خدا کے علاوہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور علم پر دوسرا برتری رکھنے والا ذی علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، مگر یوسف نے اس بات کو دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دی، اور کہا کہ تم تو بڑے قماش ہو اور جو کہ تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور محبت کرتے ہیں، آپ اسے چھوڑ دیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس سے ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں گے تو ہم تو بڑے بے انصاف ہیں۔ یہ تمام آیات جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کی تفصیل اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بھائی غلہ لے کر اپنے وطن واپس پہنچے اور اپنے باپ یعقوب کو جا کر کہا، ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ غلہ روک لیا گیا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو نہیں بھیجیں گے تو اب کہ ہم کو مصر سے غلہ نہیں ملے گا، اور اگر آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور غلہ بھی ایک اونٹ کے برابر زیادہ مل جائے گا۔ اب اس بات کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ یعنی جو بھی وہ قیمت لے کے گئے تھے ان کو واپس کر دی گئی ہے۔ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ جو سرمایہ ہم یہاں سے غلہ خریدنے کے لیے ساتھ لے کر گئے تھے وہ بھی واپس مل گیا ہے۔ اس مال سے ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اور غلہ لے آئیں گے اور قحط سالی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں گے، اور ہم وہاں اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ جانے کی وجہ سے ہمیں ایک شتر یعنی ایک اونٹ کے جتنا غلہ اور مل جائے گا، اور یہ غلہ تو کافی کم ہے، ہمارا خاندان کافی بڑا ہے۔ جب بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے
تو اس کمی کو بھی پورا کر سکیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کے متعلق بہت پس و پیش کر رہے تھے۔ پہلے تجربے کی وجہ بھی تھی کہ پہلے یوسف علیہ السلام آپ سے اسی طرح بچھڑ گئے تھے، اور اب آپ بنیامین میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتے تھے۔ بنیامین اپنے بھائی کا قائم مقام ہو گیا تھا، اسی وجہ سے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اگر تم لوگ مجھ سے پختہ عہد کرو کہ سوائے ہر طرح کے بے بس ہونے کے تم اس کو بحفاظت واپس لاؤ گے تو میں اسے تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے اس بات پر عہد لے لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وعدے پر اللہ تعالیٰ محافظ اور نگہبان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اچھی طرح عہد و پیمان لے لیا اور انہیں سفر کے حوالے سے بھی مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا، مگر ایسی احتیاطی تدابیر تقدیر کے فیصلے کو تو نہیں ٹال سکتی تھیں۔ اگر غلے کی سخت ضرورت نہ ہوتی تو آپ بنیامین کو ان کے ساتھ کبھی نہ بھیجتے، مگر اللہ کی تقدیر کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ایک اور تدبیر اختیار کی کہ بیٹوں سے کہا کہ جب شہر میں جاؤ تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس بات کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب حسین اور خوبصورت، اچھے اور عمدہ جسم والے تھے۔ یہ بات حضرت ابن عباس، محمد بن کعب، قتادہ استدی اور دھاک نے بھی بیان کی ہے۔ پھر جب بھائی یوسف کے پاس بنیامین کو لے کر پہنچے تو بنیامین نے یوسف علیہ السلام کو ان سے الگ لے جا کر یہ بات بتائی کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور ساتھ کہا کہ یہ بات اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اور پھر تسلی دی کہ اپنے بھائیوں کے مزاج کا غم نہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ یہ پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیں۔ اس پیالے سے یوسف علیہ السلام پانی پیتے تھے اور غلہ بھی اسی پیالے سے ناپ کر دیتے تھے۔ پھر بھائیوں کو کہلایا گیا کہ انہوں نے بادشاہ کا پیالہ چوری کر لیا ہے، اور پیالہ لانے والے کو 1 اونٹ کے برابر غلہ دینے کا اعلان بھی ہوا۔ وہ لوگ اس منادی کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی برات کا اظہار کیا، اور ان سے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم لوگ سرزمین مصر میں فساد کرنے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو، پھر بھی تم ہم پر الزام لگا رہے ہو۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ کہنے لگے کہ جس کے پاس سے وہ پیالہ برآمد ہوگا وہی اس کا بدلہ ہے۔ ان کی شریعت میں قانون تھا کہ چور کو اسی شخص کے حوالے کر دیا جاتا تھا جس کا سامان چوری ہوا ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی پہلے خود تلاشی لینا شروع کی تاکہ کوئی شک نہ کرے اور یہ ہیلا کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو یہ طریقہ بتایا، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، یعنی اگر یہ چوری ثابت نہ ہوتی تو چور کی حیثیت سے بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانا ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس جگہ اس لیے فرمائی کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے زیادہ علم و فراست والے، مکمل اصابت رائے والے اور عزم و حزم میں زیادہ مستعد اور پختہ تھے، اور انہوں نے یہ ساری کارروائی اللہ کے حکم سے کی تھی، کیونکہ اس سے ایسے اثرات اور عمدہ نتائج نکلنے والے تھے کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی قوم یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی تھی۔ تو جب انہوں نے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یہ اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنے نانا کے بت کو چوری کر کے توڑ دیا تھا، جبکہ بعض کی رائے اس بارے میں مختلف ہے۔ بس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور صرف اتنا کہا کہ تم جگہ کے لحاظ سے بہت برے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے یہ بات آہستہ سے کہی تھی کیونکہ آپ نے اعلیٰ ظرفی کا اور درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، تو آپ کے بھائیوں نے بھی نرم اور عمدہ انداز میں کہا کہ اے عزیز، اس کا باپ بوڑھا اور عمر رسیدہ ہے، لہٰذا
آپ اسے نہ روکیں، اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو روک لیں، ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر اس کو کہ جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان برآمد کیا تھا۔ یقیناً اس وقت اگر ہم نے کسی اور کو پکڑ لیا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ جس پر الزام لگا ہے اس کو چھوڑ کر بری الذمہ شخص کو پکڑ لیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہماری طبیعت گوارا کرتی ہے، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے سامان برآمد ہوا ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔